السلام علیکم کراچی والوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ مزے آ رہے ہیں؟ گرمی کے مزے لے رہے ہیں آپ لوگ؟ اور کس قدر مجبور ہیں آپ لوگ؟ ایک معمولی سے ادارے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جو اتنا ہی بدماشی کر رہا ہے۔ اس ادارے کا نام ہے کے الیکٹرک۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی کہ کے الیکٹرک کے مالکان کون ہیں۔ یہ ایک پروگرام میں رانا مبشر کے ساتھ جناب فیصل رضا عابدی صاحب آئے تھے۔ بڑے انہوں نے زبردست انداز میں پروگرام شروع کیا، ڈاکیومنٹ رکھے اور را اور مساعد اور فلانا اور ڈھمکانا ہر چیز دے دی۔ کیا کسی ادارے نے ان سے کوئی ڈاکیومنٹس لے کے کارروائی کی؟ کیا نیب نے، ایف آئی اے نے، آرمی نے؟ آرمی چھوڑے، آرمی کی بات بعد میں کریں گے۔ آرمی کا ایک ادارہ ہے آئی ایس آئی، ہر معاملے میں کودا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس اس تمام شواہد دے دیں، ہم خود ہی کارروائی کر لیتے ہیں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ ہے سیدھا سیدھا فوج پہ ڈال دیتے ہیں کہ فوج جو ہماری چور ہے۔ بھائی فوج یہ ادارہ ہے، فوج چور نہیں ہے۔ آپ کو ہم بتائیں گے کہ کون چور ہے۔ فوج ایک ادارہ ہے، نوکری کر رہے ہیں، وہ نوکری کرتے ہیں اپنی، ان کو پیسے مل رہے ہیں، عیاشیاں مل رہی ہیں، ان کو بہترین لیوش لائف مل رہی ہے، وہ کیوں ان معاملات میں کودیں گے؟ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، یہ ان کے ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے فوج کے۔ ہاں ہے پرابلم ہے اور آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آج تک کسی نے پوچھا کیوں نہیں فیصل رضا عابدی سے کہ بھائی آپ کے پاس یہ سارے شواہد موجود ہے، دے دیں، ہم خود ہی کارروائی کر لیتے ہیں۔ یا وہ نام ہی لے لیتا، کیمن آئلینڈ کر رہا تھا، نام ہی لے لیتا بھائی یہ ہیں۔ کچھ نہیں ہوا، آج تک کچھ نہیں ہوا۔ ہاں فیصل رضا عابدی کی لاٹری نکل گئی بس۔ اب اس لاٹری کی ایک پوری تفصیل ہے، اس کا ایک پورا 1.5-2 گھنٹے کا پروگرام ہے، وہ اس میں نہیں بتایا جا سکتا۔ صرف آپ کو ایک چیدہ بتا دیں کہ ایک کمپنی ہے شیروانی انٹرپرائزز، جس کے مالک ہیں حماد شیروانی صاحب۔ یہ بہت پرانے ایکٹیوسٹ ہیں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، یہ فیصل رضا عابدی کے بہت جگری یار، لنگوٹیا یار بھی ہیں۔ اس پوری سٹوری کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے میمار کی آئی بی سی لی اور کیا ہوا اور کتنا پیسہ انہوں نے وہاں سے کمایا جو کے الیکٹرک ان سے لے نہیں سکی۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کے الیکٹرک کے مالکان کون ہیں۔ کیا فیصل رضا عابدی صاحب یہ بتائیں گے کہ کے الیکٹرک کے مالکان کون ہیں؟ کیمن آئلینڈ ہم نے بھیجے لوگ اور یوں نکلا وہ نکلا، چوہا بھی نہیں نکلا۔ ہاں پیسہ بہت نکلا، کے الیکٹرک سے تمہاری جیب میں آ گیا۔ تو برائے مہربانی بھائی کراچی کے ہی ہو تم، باہر کے نہیں ہو، کوئی غیر مقامی نہیں ہو تم۔ تمہاری ہسٹری تو بہت لمبی ہے لیکن شارٹ یہ ہے کہ تم غیر مقامی نہیں ہو، تم کراچی کے ہی فرزند ہو، کراچی کے ہی بیٹے ہو۔ لیکن یار تھوڑا سا اپنا حق ادا کرو کراچی کے بیٹے ہونے کا، نہیں تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں الطاف حسین بھاگ گئے ملک سے۔ الطاف حسین کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تو تھے نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ روزانہ صبح دودھ سے نہاتے نہیں تھے۔ اگر وہ لندن میں رہ رہے ہیں تو وہ ان کی جمع پونجی کہاں سے آئی؟ لازمی بات ہے، بہت سارے معاملات ہیں، کوئی نہیں بولتا، سب ڈرتے ہیں۔ اب ڈرتے ہیں تو مرتے رہو بھائی، گرمی برداشت نہیں ہے تو کرتے رہو بھائی، لیکن یہ نہیں پوچھ سکو گے کبھی کہ بھائی کے الیکٹرک کے مالکان کون ہیں۔ ہم آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتائیں گے۔ حامد میر صاحب کو بہت کچھ پتہ ہے، اس سے زیادہ خاندانی جرنلسٹ میں کہتا ہوں نا، وہ نہیں ہے کوئی پاکستان میں لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بہت سارے معاملات میں چپ رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہ الیکٹرک پہ ہلکی سی بات کی تھی کہ ہم رفائی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو یوں ہوا۔ ایک مرتبہ میرا جانا ہوا واٹر اینڈ پاور کے آفس اسلام آباد میں، تو وہاں جو وزارتیں ہوتی ہیں ان کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی، تو اس میں فلانے کا نام تھا۔ ارے بھائی سب کچھ یہیں کے لوگ ہیں، مالکان یہیں کے ہیں، بس ہمت ہونی چاہیے صحافت کا حق ادا کرنے کا۔ تمہارے والد بھی ایک بہت نامور صحافی تھے، ٹھیک ہے؟ وارث میر صاحب کو سب جانتے ہیں، تم ان کے صاحبزادے، تمہیں بھی بہت ساری معاملات میں دسترس حاصل ہے صحافت کی، لیکن ہر معاملے میں پیسہ بنانا نا ضروری نہیں ہوتا، کہیں اپنی انسانیت کا حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس چیز کو تمام کراچی والے سیو کر لیں، بالکل آپ کو ایک چیز بتائی جائے گی، شیئر ضرور کیجیے گا، میں بتا رہا ہوں اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں، میں ویلاگر نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کراچی کے
ہر بندے کو، خاص طور پہ کراچی کے. دیکھیں کراچی آدھے سے زیادہ غیر مقامیوں سے بھر گیا، اس میں ہماری غلطی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کراچی کو کراچی بنائیں دوبارہ. جماعت اسلامی اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ان کی جو قیادت ہے نا وہ بہت بڑی ٹوپی باز ہے، بہت بڑی ٹوپی باز قیادت ہے. ان کے لیے ان کے کارکن بہت اچھے ہیں، نو ڈاؤٹ. متحدہ کے کارکن بہت اچھے ہیں، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، باقی میں نہیں کہوں گا، باقی سارے ٹوپی باز ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی سارے ٹوپی باز ہیں، اور پی ٹی آئی کراچی میں سارے ٹوپی باز ہیں. صاف بات ہے، جو ہے وہ ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس کو پروف بھی کرنے کی مجھ میں طاقت ہے کہ میں اپنی باتوں سے اس کو، اپنے جو میرے پاس ایویڈنس ہے اس سے پروف کر دوں کہ ہاں بھائی کراچی کے لیے کون سب سے زیادہ دل رکھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم بات کریں کے الیکٹرک کی. کے الیکٹرک کا سب سے پہلا جو منصوبہ ساز اور وہ تھا کیپٹن حلیم احمد صدیقی. کے الیکٹرک کو ہتھیانے میں سب سے بڑا دماغ تھا کیپٹن حلیم احمد صدیقی کا. کیپٹن حلیم احمد صدیقی کون ہے، اس کی بھی پوری ایک ڈیٹیل آئے گی آپ کو، پوری یوٹیوب پہ ملے گی. لیکن ابھی ہم پہلا ایپیسوڈ ہے ہمارا کے الیکٹرک کے بارے میں. تو یہ پہلے فیصل رضا عابدی صاحب بتا دیں، نہیں تو پھر میں شیروانی انٹرپرائز وہ ساری چیزیں لے کے چلوں گا.